مسیح علیہ السلام کے بعد ابتدائی 300 برسوں تک عیسائی دنیا میں تخیل سے بالکل نا آشنا تھی۔ تیسری صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعض علماء دینیات نے پہلی مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ الوہیت مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا، لیکن اول چرچ اسے باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ مریم پرستوں کو قاصد العقیدہ قرار دیتا تھا۔ پھر جب نستوریس کے اس عقیدے پر کہ مسیح علیہ السلام کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں جمع تھیں، دنیا میں بحث الجدال کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، تو اس کا تصفیہ کرنے کے لیے 431 عیسوی میں شہر افسوس میں ایک کونسل منعقد ہوئی، اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیہ کی سرکاری زبان میں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مادر خدا کا لقب استعمال کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم پرستی کا جو مرض اب تک کلیہ کے باہر پھیل رہا تھا، اور وہ اس کے بعد کلیہ کے اندر بھی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، حتیٰ کہ نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے حضرت مریم علیہ السلام اتنی بڑی دیوی بن گئی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں اس کے سامنے ہچ ہو گئے۔ ان کے مجسمے جگہ جگہ کلیاؤں میں رکھے ہوئے تھے، ان کے آگے عبادت کے مراسم ادا کیے جاتے تھے، انہی سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، اور وہی فریاد رئی، حاجت روا، مشکل کشا اور بے کسوں کی پشتبان تھی، اور ایک مسیح بندے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اعتماد اگر کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ مادر خدا کی حمایت و سرپرستی اسے حاصل ہو۔ قیصر جنٹنین اپنے ایک قانون کی تمہید میں حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی سلطنت کا حامی و ناصر قرار دیتا ہے۔ اس کا مشورہ جنرل نرسس میدان جنگ میں حضرت مریم علیہ السلام سے ہدایت و رہنمائی طلب کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر قیصر ہرقل نے اپنے جھنڈے پر مادر خدا کی تصویر بنا رکھی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے یہ جھنڈا سرنگو نہ ہوگا۔ اگرچہ بعد کی صدیوں میں تحریک اصلاح کے اثر سے پروٹسٹنٹ عیسائیوں نے مریم پرستی کے خلاف شدت سے آواز اٹھائی، لیکن رومن کیتھولک کلیہ آج تک اس مسلک پر قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سورۃ المائدہ میں عیسیٰ ابن مریم کی تفسیر بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ باقی تفسیر بھی جلد اپلوڈ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اس کو قرآن کے ترجمے کو، تفسیر کو سنیں اور آگے شیئر کریں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔